اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ بہت مدت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا جو بڑا ایماندار اور بڑا محنتی انسان تھا۔ کسان کے خاندان میں اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا رہا کرتے تھے۔ کسان سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتا، کھیتی باڑی کرتا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا۔ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے کسان نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس کے ذریعے وہ کھیتوں میں ہل چلاتا۔ ایک دن کسان اور اس کا بیٹا کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ کسان کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے سارے دوست میلہ دیکھنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کسان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، مجھے بھی میلہ دیکھنے جانا ہے۔ کسان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا، میلہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم سارا دن اپنے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ پال سکیں۔ میلہ دیکھنا اور اسی جگہوں پہ جانا امیر لوگوں کا کام ہے۔ لیکن بیٹا بضد تھا کہ ابا جان، مجھے ہر حال میں یہ میلہ دیکھنے جانا ہے، میرے سارے دوست جا رہے ہیں۔ کسان نے پہلے تو اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا، لیکن جب اس کا بیٹا نہ مانا تو کسان اپنے بیٹے کے ضد کے آگے ہار مان گیا۔ اس نے بیٹے کو ساتھ لیا، گھر آئے، اپنے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے اور گدھے کو ساتھ لے کر میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا اور میلہ دور دراز کے گاؤں میں لگا ہوا تھا۔ کسان نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا اور خود ساتھ میں پیدل چل دیا۔ اب گاؤں سے تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ آگے سے دو آدمی ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، بیٹا تو خود گدھے پر مزے سے سوار ہے اور بوڑھا باپ بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ آج کل کے نوجوان اپنے والدین کی کوئی عزت ہی نہیں کرتے۔ ایسی اولاد سے تو بہتر ہے کہ اللہ پاک اولاد ہی نہ دے کسی کو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ ان کے پاس سے گزر گئے۔ کسان نے تھوڑی دیر سوچا، اپنے بیٹے کو گدھے پر سے اتارا اور خود گدھے پر سوار ہو گیا اور دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا سا آگے دور گئے تھے کہ ایک چشمے پر کچھ خواتین پانی بھر رہی تھی۔ جب انہوں نے باپ بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگی کہ اللہ اللہ، دیکھو تو صحیح، باپ خود تو مزے سے گدھے پر سوار ہے اور چھوٹا بیٹا بیچارہ پیدل چل رہا ہے۔ کتنا بے رحم باپ ہے، اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ کسان ان کے پاس سے گزرا تو خود گدھے پر سے اتر گیا۔ اب کیا تھا کہ کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے کو ساتھ لے کر پیدل روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا اور دور گئے تھے کہ سامنے کچھ لکڑہارے لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جب باپ بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، یار دیکھو تو صحیح، کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ گدھا ان کے پاس موجود ہیں اور یہ بے وقوف ساتھ میں پیدل چل رہے ہیں۔ ان لوگوں میں تو ذرا بھی عقل نہیں۔ اب کسان بیچارہ ایک مرتبہ پھر پریشان ہو گیا کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ آخر کافی دیر سوچنے کے بعد کسان اور اس کا بیٹا دونوں گدھے پر سوار ہو گئے اور دوبارہ میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب تھوڑا اور دور چلے تھے کہ آگے سے کچھ نوجوان ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح، کتنا ظالم زمانہ آ گیا ہے۔ گدھا ایک ہے اور اس پر دو آدمی سوار ہیں، اور اوپر سے گرمی کا موسم دیکھیے۔ ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ یہ گدھا تو ضرور ہے، لیکن یہ بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ اب کسان بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اب کیا تھا کہ کسان نے گدھے کو چاروں ٹانگوں سے باندھا اور پھر دونوں باپ بیٹوں نے گدھے کو کندھوں پر اٹھا لیا اور میلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میلے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ راستے میں ایک ندی گزرتی تھی اور اس پر ایک پل تھا۔ کسان اور اس کے بیٹے نے پل کو پار کر کے میلے کی طرف جانا تھا۔ جب وہ پل کے درمیان پہنچے تو گدھا بیچارہ ڈر گیا اور جان چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا۔ اتنے میں کیا تھا کہ کسان اور اس کا بیٹا
توازن برقرار نہ رکھ سکے اور گدھا ان کے کندھوں سے پھسل کر سیدھا ندی میں جا گرا اور بیچارہ وہیں مر گیا۔ اب کسان بیچارے کا سارا سرمایہ یہی ایک گدھا تھا۔ اس کا بیٹا اور کسان دونوں سر پکڑ کر رونے لگ گئے کہ اب وہ کھیتوں میں ہل کیسے چلائیں گے۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمارے معاشرے میں کوئی چیز سستی ہو نہ ہو، لیکن ایک چیز بڑی سستی ہے، ہر جگہ سے آپ کو مفت میں ملے گی، وہ ہے ہر ایک کا ایک مفید مشورہ۔ آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کے مشوروں کے بھرمار شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرو، کوئی کہتا ہے کہ ویسا کرو۔ آپ کوئی کام شروع کریں، کوئی بزنس شروع کریں، کوئی کاروبار شروع کریں تو دیکھیے گا کہ ہر ایک آپ کو ایک مفید مشورہ ضرور دے گا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کا اس کام سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا جس کام کے لیے وہ آپ کو مشورے دے رہے ہوں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انسان سنے سب کی لیکن کرے اپنے من کی۔ آپ ہر ایک کا مشورہ بڑے غور سے سنیے، لیکن وہی کام کریں جو آپ کا دل کرے اور جس سے آپ کا ضمیر مطمئن ہو۔ زندگی میں جب بھی آپ کچھ کرنے لگتے ہیں تو بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہر کوئی کچھ نہ کچھ مشورہ ضرور دے گا۔ جب آپ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور خوبصورت سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔